مطلب اپنی ذات پہ انہیں بڑا شدید اصرار ہے، ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سچویشن خراب ہے، اس میں ہر کوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت زیادہ خراب۔ ایم کیو ایم والوں کو اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے بلوچستان والا اپنا برادرن اختر مینگل کیا کہتا ہے؟ بھائی نوکریاں چاہیے، میری کنسٹیچوئنسی ہے، فنڈز چاہیے، وہ تو آبویس سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ جو ہے نا لاپتہ افراد کا، اس میں تو کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ ان کا مین نقطہ یہی تھا جب ان کے ساتھ ایگریمنٹ وہ ہوا۔ کہنے کے لیے ہے، اصل میں یہ ہے نوکریاں چاہیے، فنڈز چاہیے اور نوکریاں فنڈ چاہیے۔ ہمارے لوگ نوکری اسے نہیں چاہیے، سردار کو تو نوکری نہیں چاہیے ہوتی، ہمارے لوگوں کو نوکریاں دیں۔ یہ ایک جمع جمایا سسٹم ہے، یہ پیٹرنیج۔ پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں جو کتابیں دنیا میں لکھی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے یہ پیٹرنیج کے سسٹم پہ چلتا ہے، ایک سرپرست ہے، اس کو اوپر سرپرست ہے، اوپر ایک دوسرے کو ابلائج کرنا چاہیے۔ تو یہ رشتے اور تعلقات کی اور پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے اور ہزاروں سال سے۔ اب آپ لانا چاہتے تھے انقلاب، انقلاب کے لیے انقلابی پارٹی چاہیے، ٹرینڈ کیڈر چاہیے، میجارٹی آپ کو ملی نہیں، سرنڈر آپ نے کر دیا، ٹکٹ آپ نے خود دیے نہیں۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میری مدد کرے قوم، حلیف بھی مدد کرے، قوم بھی کرے، مشکل وقت ہے، یہ بات چاہیے، مشکل وقت ہے، مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیے آٹے کا بحران اتنا بڑا نہیں تھا جتنا چیخے چلائے لوگ۔ بھائی آٹا انہوں نے چکیوں کو آٹا دینا شروع کر دیا، کچھ فلور ملے جو ملنے سے پہلے تو ہارون صاحب یہ بحران تھا، عوام نے سرف کی۔ میری عرض سن لینا، ذخیرہ اندوزی جو کر رہے تھے وہ بند کر دیں، پختونخوا کو آٹے کی سپلائی بڑھا دی، 3 اقدامات کیے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ چینی بحران، چکی کا آٹے کی جو قیمت تھی بحران سے پہلے، جتنا بھی بحران تھا اس سے بھی کم ہو گئی ہے۔ آٹے کی قیمت پختونخوا میں 80-90 روپے تھیلا گر گئی ہے۔ بحران تو ہے، اسے حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن بھائی نہ آپ کی بیوروکریسی پہ گرفت ہے، اور اب وہ کہتے ہیں جی میری مدد کرو۔ کس چیز پہ آپ کی مدد کریں؟ آپ کے پاس کوئی پلان ہے جس پہ قوم آپ کی مدد کرے؟ وہ کہتے ہیں ٹیم ہے میرے پاس، میں نے پلان کیا کرنا ہے، ٹیم پلان کرے۔ اچھا کون سی ٹیم؟ وہ رکھی ہوئی جو انہوں نے ٹیم، میرے پاس یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اس کو حفیظ شیخ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان کا آدمی ہے؟ وہ تو آئی ایم ایف کا آدمی ہے۔ لے کے تو یہ آئے ہیں، نہیں لے کے یہ ہے نا، آئی ایم ایف کی اپنے گھر میں وہ ٹیپو سلطان نے ایک دفعہ اپنے بیٹے یرغمال رکھ دی، تو وہ تو اس کی تو مجبوری تھی، ہماری کیا مجبوری تھی؟ ہم اپنا ٹھیک پلان بناتے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے، کاروبار کسی کا چل نہیں رہا، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، مہنگائی، غریب آدمی چیخ رہا۔ بھائی آپ کے پاس چلیے مسائل بھی ہوتے ہیں، چھوڑے مسائل دنیا میں پیدا بھی ہوتے ہیں، حل بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں عالم اسلام کو متحد کیا جائے گا، کوالالمپور کانفرنس ہوگی، اور پھر اس میں جاتے ہی نہیں، آپ کو ایک دھمکی ملتی ہے، آپ پہلے پھر آپ روک دیتے ہیں اپنا وزٹ۔ ہاں جی، اب آپ جا رہے ہیں وہاں، خیر اس پہ بات کرتے ہیں، کریں گے اس پہ بات۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ یہ 2-3 اطلاعات ہیں، ایک وہ شوگر کا مسئلہ اور آٹے کا، شوگر کا اس کیا پہ مسئلہ؟ ناراض۔ شوگر کا کیا مسئلہ؟ بھائی شوگر مہنگی ہوئی اور شوگر انڈسٹری جو ہے سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ جہانگیر ترین ان کا لیڈر ہے، میں نے بہت کوشش کی ان کو ڈھونڈنے کی، ان کو خان صاحب ناراض ہیں چینی کے اوپر ان سے۔ ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے وعدے کیے تھے، وعدے پورے کریں نا۔ آخر قابلی کیوں کہتی ہے کہ بھئی آپ نے نئی کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ جی پرویز خٹک بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا جناب بھائی اس وقت مسئلہ یہ بجٹ تک تو کھینچ کے لے جائیں گے، ابھی کہہ رہے ہیں منی بجٹ لانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ہاں تو اب منی بجٹ آ گیا تو اور لوگ جی خچر لائیں گے، ظاہر ہے، اور لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز۔ ادھر عمران خان کے نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ اس کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ عثمان بزدار کو ہٹانا نہیں ہے، ہر آدمی جس نے ان کی سرپرستی کی اور بڑے سرپرستوں سے وہ کہتا ہے بھائی اب اس قصے کو ختم کریں، اتنا بڑا صوبہ نہیں ٹھیک چل رہا، چل سکتا ہی نہیں ہے، اس فارمولے پہ تو نہیں چل۔ چیف سیکرٹری لگایا، اچھا بہت اچھا کیا، آئی جی اچھا لگایا، بہت اچھا کیا، لیکن چین آف کمانڈ ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے۔ کسی کرکٹ ٹیم کے 2 کپتان کبھی آپ نے سنے ہیں؟ یہاں 3 ہیں۔ کسی فٹ بال ٹیم کے 3 کپتان ہوتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ کاروبار حکومت کا خان صاحب کو فہم نہیں ہے، اس کی وجہ سے پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے جو تو مہنگائی ہے، مسائل ہیں اور چیزیں ہیں، خان صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ایک محدود حد تک ذمہ دار ہیں، ان کے پاس پلان کوئی نہیں تھا، وہ پچھلے بہت قرض چھوڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن بھائی آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک مشیر رکھیں اور ٹھیک فیصلے صادر کریں، اور جب وہاں غلطی ہو جاتی ہے اس کی تصحیح کریں۔
اب وہ بھی لڑنے مرنے پہ تو عثمان بزدار کو تو میں نے رکھنا ہے. وہ جیسے فاروق ستار کی گئی نا جی لیڈری, کیا کہتے تھے, ٹسوری کو میں نے سینیٹر بنانا ہے جی, ٹسوری تو سینیٹر نہیں بنا, یہ نکل گئے, لیکن یہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلے گئے, بالکل چلے گئے. اچھا, جو اب صورتحال کا آپ نے ایک تصویر کھینچی ہے ہارون صاحب, اتحادی بھی ناراض ہیں, نئی کمیٹیوں پہ بھی پریشانی ہے, جہانگیر ترین صاحب بھی مکمل آؤٹ ہو چکے ہیں, ان کے بھی بڑے قریبی سمجھے لگتا جاتے تھے. یہی ہے اگلے 2-3 دن میں کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, بہرحال وہ خاموش ہیں, ابھی فی الوقت وہ چلیے خاموش ہیں, کسی بھی جگہ پر وہ سامنے نہیں آ رہے, خان صاحب سے اختلافات کے حوالے سے اطلاعات ہیں, چلیے مان لیا. تو یہ صورتحال تو مڈ ٹرم انتخابات کی طرف ہی جا رہی ہے ہارون صاحب. ظاہر ہے, اور مڈ ٹرم الیکشن آسان نہیں ہے. یہ خان صاحب کی فیور میں جائیں گے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف, کیا یہ ان کی فیور میں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن وہ اسمبلیاں توڑ بھی سکتے ہیں. مطلب ڈیسپریٹ, میں جانتا ہوں اسے, جب وہ ڈیسپریٹ ہو تو وہ ہی کین ڈو اینی تھنگ. اب وہ بالکل مزید پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 ہفتے پہلے میاں والی جب گئے تھے تو وہ کہتے میں مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا, میں کافی پیچھے ہٹ گیا ہوں. یہ اقتدار کی سازشوں میں تمام انسانی تاریخ یہی ہے, یہی کچھ ہوتا ہے, کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اور جب سچویشن ہو نا ایسی وولٹائل, یعنی سمندر میں جیسے طوفان آیا ہوا ہوتا ہے, اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. یہ قیامت سے پہلے قیامت کے مناظر ہیں چھوٹے چھوٹے جو نظر آئیں گے, جس میں آدمی کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. یہ بھی کہا جا رہا ہے ہارون صاحب کہ جیسے ہی منی بجٹ لایا جائے گا اس کے بعد بڑے ایسے حکومتی وزیر ہیں جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور کسی بھی دوسری جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں. نہیں, وہ دوسری صورت میں ہوگا, اس کا بعد منی بجٹ سے کوئی تعلق نہیں. ان کو کیا ہے, یہ تو اپنی تنخواہیں بڑھانے کے چکر میں وہ تنخواہیں عوام پس رہی ہے مہنگائی کے چکر میں, یہ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. وہ اس کا تعلق اور چیز سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت بدل رہی ہے اور کو مہنگائی سے کوئی پریشانی, مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے. یہ عوام کے نمائندے عثمان بزدار کو کیا مہنگائی کیا کہتی ہے؟ مہنگائی تو یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں, ان کو تنگ کرتی ہے. عثمان بزدار کو مجھے بھی تنگ کرتی ہے ہارون صاحب مہنگائی. جہانگیر ترین کو مجھے بھی تنگ کرتی ہے, میرا بھی کبھی ذکر کیا کریں, مجھے بھی تنگ کرتی ہے. تھوڑی سی مجھے بھی کرتی ہے, اچھا, لیکن بہرحال گزر بسر کسی طرح ہو جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے. مگر یہ جو ایک عام آدمی ہے, اور یہ اب سیریسلی اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیے مہنگائی کیا ہوتی ہے جب آتا ہے, جب قحط پڑتا ہے نا. میں آپ کو وہ واقعہ سنا چکا ہوں اور پرسوں ہی سنایا, لیکن پھر سناتا ہوں. جی, جناب عمر فاروق اعظم نے کہا یہ بچی کون ہے؟ جی, لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی پوتی ہے. کوئی ایسا بھی دادا جو اپنی پوتی, اس کی شکل جو ہے, اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا, بچی کی شکل بدلی نظر آ رہی تھی. انہیں کچھ دیر لگی سمجھنے میں, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کا راشن آدھا کر دیا تھا. یہ جو پاکستانی اشرافیہ ہے بشمول عمران خان کے, ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ایسے وقت میں مثالیں قائم کرنی ہوتی ہیں. قائد اعظم نے کس لیے کھدر کے سلیپنگ سوٹ سلوائے 2؟ انہوں تو کبھی کھدر پہنا ہی نہیں ساری زندگی, اور میرے خیال کھدر سے تھوڑی چڑ بھی ہوگی, کیونکہ وہ تو گاندھی کھدر پہنتا تھا اور تلقین کرتا تھا. یہ مثال قائم کرنے کے لیے کہ میرے بعد آنے والے سادگی کی زندگی بسر کریں. انہوں نے تو لگائیں سونے کی ٹوٹیاں, 60 کروڑ روپے کی رن وے. عمران خان نے خیر یہ نہیں کیا. یہ جو ہماری اشرافیہ, ان کو عمران خان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ سادگی اختیار کی جائے, سادگی کو ترویج دیا جائے, قوم کو بتایا جائے, خود بھی کوئی قربانی دے نا. وہ تو کہتے ہیں آسٹیریٹی کمپین ہم نے سٹارٹ کی تھی, گاڑیاں آئے ہم نے بیچ دی, اور نہ جانے کیا کچھ کیا. گاڑی اور بھینسیں بیچنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھینسیں بیچ دی انہوں نے, وہ اور اس کے ساتھ قربانی دے نا. انہوں نے بھینسیں بیچ دی. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو سندھ کا گورنر بیٹھتا ہے, جو 30 لاکھ روپے مشاعرے پہ خرچ کرتا ہے عرب حلوی. چلیے میں بریک سے واپس آ کے بات کر لوں. چلیے مجھے ایک چھوٹی سی بریک پڑنا ہے, بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. جب سندھ کی بات کریں گے تو آج سندھ کے معاملے پر بھی کچھ گفتگو ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ قرضے کی اگلی قسط کا معاملہ ہے. IMF کا جو ڈیلیگیشن ہے پاکستان تو پہنچ گیا, اب اگلی قسط کے معاملے پر عوام کو کس حد تک نچوڑا جائے گا, اس سے متعلق ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات ہوگی. اس لیے بتا بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. IMF سے متعلق تو میں ہارون سے بات کروں گی, مگر اس سے پہلے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں ملائیشیا, اور ترکی کے صدر بھی اسی مہینے آئیں گے, پاکستان کا دورہ کریں گے. چلیے اس پہ تو بات کریں گے, مگر خان صاحب کوالالمپور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جتنا میں خان صاحب کو سمجھ سکتا ہوں, دیکھیے کوئی ایجنڈا نہیں بتا رہا اس کا, یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کیا ہے. کیا ہے جتنا میں سمجھتا ہوں ان کی مہاتیر سے ریلیشن شپ کو,
چونکہ ان دنوں میں تو میرا ان سے ملنا جلنا کافی ہوتا تھا, مشورہ ہوتا تھا, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے نا انور, وہ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے, اور اس کے دوست یہ کہتے ہیں پاکستان میں جن سے ان کا رابطہ ہے کہ مہاتیر کہتا ہے میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کے لیے, پاکستانی قوم سے بڑی اس سے محبت ہے, یعنی ہمارے ساتھ تو یہ 2 لیڈروں کو محبت ہے, باقی لین دین ہے, ایک ترکی والے تو پوری قوم کو, اور مہاتیر کے چونکہ بااجداد بر صغیر سے گئے تھے تو اس کو بر صغیر تو مسلم بر صغیر تو پھر پاکستان ہی ہے نا, ظاہر ہے. اور وہ یہ کچھ انٹرنیشنل کانفرنسوں میں ملے تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا خوشگوار تعلق قائم ہوا, یعنی باپ بیٹے جیسا تعلق سمجھ رہے. تو 65 سال کے ہیں تو وہ تو 93 سال کا ہے نا, دیکھیں نہیں تو کوئی 38 سال بڑا, 40 سال کتنا بڑا ہے, تو جی 38 سال بڑا ہے, 37 سال بڑا ہے. تو ہی واز فادرلی, اس کا ظاہر ہے مرتبہ بھی یہی ہے, اتنا بزرگ آدمی ہے. تو میں ان سے کہتا رہا, اور دوستوں نے بھی مشورہ دیا کہ بھائی جائیں اس سے ملیں, ایک بہت کامیاب ماڈل ہے, کہ انتہائی غربت سے قوم اٹھی اور اس نے جدید تعلیمی ادارے قائم کیے, شرح خواندگی بڑھ گئی, آمدن بڑھ گئی. تو انہوں نے بلایا بھی ایک دفعہ, بلکہ اس کا لطیفہ یہ ہے کہ 30 لاکھ روپے قرض لے کے لینا پڑا, چونکہ وہ مہاتیر صاحب اپنا جہاز لے کے آ گئے اور وہ 3 دن کھڑا رہا, چونکہ وہ بزرگ آدمی, اب وہ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کمرشل فلائٹ میں سفر کرتے, اور اسٹاف ساتھ تھا. انہوں نے 20 سال ایک وزیر اعظم کی طرح گزارے تھے, وہ قرض ادا کرنا پرابلم ہو گیا. خیر, تو ان سے پھر یہ گئے, ان سے مشورہ کیا, انہیں یہاں بلایا, یہ گئے ہیں ان سے مشورہ کرنے کے لیے. اچھا, اور یہ آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا تھا دیکھو ہم نے اسمبلنگ سے شروع کیا تھا الیکٹرانکس کا, پھر ہم نے اسکول بنایا, کالج بنایا, یونیورسٹی, ہم نے اس میں ایکسل کر گئے. یہ ہے